بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم پڑھ رہے ہیں اردو اور جماعت ہے ہماری دوم۔ اس میں ہم نے اپنے جس سبق کا آج آغاز کرنا ہے، جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے درسی کتاب کا سبق نمبر 21 اور عنوان ہے اس کا ہوا کا سپاہی۔ آپ کی درسی کتاب کا 21واں سبق ہے ہوا کا سپاہی، جس میں مجموعی طور پر 8 حاصلات تعلم کو شامل کیا گیا ہے، اور ہمیشہ کی طرح سے ہم اپنے اس سبق کو مختلف حصوں میں تقسیم کریں گے اور مختلف حاصلات تعلم کو مختلف سرگرمیوں کے ساتھ اور سوالات کے ساتھ کریں گے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سبق اسلامی نقطۂ نظر کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مرا ہوا نہ کہا کرو، بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تم نہیں سمجھتے۔ تشعرون یعنی تم میں شعور نہیں ہے، تم اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ ان کو یہاں پہ اللہ کی راہ میں مارے جائیں سے کیا مراد ہے؟ وہ لوگ جو شہید ہو جائیں اپنے وطن کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے، اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہوئے۔ وہ جو غیر مسلم طاقتوں کے ساتھ ان کی کوئی ایسی لڑائی ہو رہی ہو، جنگ ہو رہی ہو، یا ایسی طاقتوں کے ساتھ کہ جو دین کے لیے خطرہ ہوں، مذہب کے لیے خطرہ ہوں، اور ہمارے ملک کے لیے خطرہ ہوں، تو ایسے لوگوں کو مرا ہوا نہ کہیں، بلکہ ان کو وہ تو زندہ ہے لیکن تم نہیں سمجھتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ہم جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد شہید سے ہوتی ہے۔ شہید وہ ہوتے ہیں جو کسی جنگ میں وفات پا جاتے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ وہ دنیا کی نظروں سے تو اوجھل ہو گئے، ظاہری طور پر وہ موت نے ان کو آ گھیرا، لیکن ایسے لوگوں کو ہم کبھی بھی مرا ہوا نہیں کہتے، بلکہ آپ کو اندازہ ہوگا، آپ جانتے ہوں گے کہ ایسے لوگوں کے نام کے ساتھ ہم ہمیشہ شہید لگاتے ہیں۔ اور شہید وہ ہوتا ہے کہ جس نے شہادت حاصل کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا رتبہ ہم سے زیادہ بلند ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارے سبق کی تقسیم کیا ہوگی۔ تو سبق نمبر 21 ہوا کا سپاہی، اور پہلے دن آپ اس کو پڑھیں گے امر و نہیں اور منفی و سوالیہ جملے بنا سکیں۔ پہلے ہی دن ہمارے حاصل تعلم میں شامل ہوگا جملوں کو زمانہ کے لحاظ سے تبدیل کر سکیں، اور امالہ کو حروف نے، کو، پر، میں کے حوالے سے سمجھ کر استعمال کر سکیں۔ سبق نمبر 21.2 یعنی 21ویں سبق کو ہم دوسرے حصے میں پڑھیں گے۔ نظم، کہانی یا واقعہ پڑھ کر مختصر سوالات کے جوابات لکھ سکیں، مختصر کہانی سن کر اس کے خاص خاص نکات جماعت میں سنا سکیں، اور بول چال میں جملوں کے تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے مختصر واقعے کہانی کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں۔ ہمارے 21ویں سبق کا تیسرا حصہ ہوگا تصویر یا خاکہ دیکھ کر کم از کم 5 جملے لکھ سکیں، نظم، کہانی یا واقعہ پڑھ کر مختصر سوالات کے جوابات لکھ سکیں، اور دیے گئے کسی عنوان پر اپنے مشاہدات اور خیالات کا 5 سے 7 جملوں میں اظہار کر سکیں۔ آپ جانتے ہیں یہ ہماری درسی کتاب کا سبق نمبر 21 ہے۔ ہماری کتاب تقریباً ختم ہو چکی ہے، اور اب تک یہ وہ تمام حاصلات تعلم ہیں، جیسا کہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ آج کے سبق میں بھی جو حاصلات تعلم شامل ہیں، یہ تمام وہ ہیں جن کو ہم اپنے گزشتہ اسباق میں کئی مرتبہ کر چکے ہیں۔ ہم نے مختلف سرگرمیوں کے ذریعے ان چیزوں کو سیکھا۔ امالہ کا استعمال ہم نے بہت سی سرگرمیوں سے سیکھا، جملے بدل بدل کر امالہ کے حروف دے کے ان کے ساتھ جملہ سازی کروا کے، اور اسی طرح سے نظم، کہانی، تصویروں پہ اپنی رائے کا اظہار، تصویروں کے تراشے لے کے مختلف تصاویر انٹرنیٹ کی مدد سے لے کر ان پر اظہار خیال کرنا، اور اس طرح کی دیگر سرگرمیاں۔ مجھے امید ہے کہ اب جب یہ ہماری کتاب مکمل ہونے والی ہے، آپ کا تعلیمی سال بھی اختتام پذیر ہو رہا ہے، تو آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ خود سے جملہ سازی کر سکیں، الفاظ سازی کر سکیں، اور آپ کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت میں اتنی بہتری آ چکی ہوگی کہ آپ خود سے اگر کوئی تصویر دیکھیں، کسی موضوع پہ آپ کو سوچنے کے لیے، بات کرنے کے لیے کہا جائے، تو آپ اس پہ ضرور بات کر سکیں۔ کل سے انشاءاللہ اس سبق کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔